صاحب یہ بتائیں آر او آفس کیوں نکلا وہاں سے اپنی اوریجنل جگہ سے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس تھی لیکن آپ نے آر او اور ڈی آر او کے ساتھ مل کے گیم کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مالک صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جہاں پہ الیکشن ہوا جس گھر سے پی ٹی آئی کی امیدوار تھی وہاں پر اس گھر میں دو وزیر ہیں، ایک ارشد ایوب اور ایک اکبر ایوب، دو صوبائی وزیر ہیں۔ ڈی سی ان کا، ڈی پی او ان کا، ڈی او ان کا، ڈی او فیمیل ان کی کون سی ایسی ایجنسی تھی جو الیکشن میں ڈیوٹی کر رہی تھی اور وہ آپ کے تابع نہیں تھی؟ اس کے باوجود آپ کا چیف منسٹر وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ اگر میرا سی ایم، میرا کینڈیڈیٹ ہار گیا تو اگر دن ہوا تو تم لوگ رات نہیں دیکھو گے اور اگر رات ہوئی تو تم دن نہیں دیکھو گے۔ تڑیاں تو انہوں نے لگائی۔ یہاں پر تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے مالک صاحب کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار، تو یہ کیسا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے کہ کہیں پہ آپ مانتے ہیں کہ ہمارا امیدوار، کہیں پہ آپ نہیں مانتے؟ نہیں، لیکن یہ بتائیں الیکشن کا وہ آفس کیوں چینج ہوا؟ سر الیکشن کمیشن کا ان کی مرضی ہے، وہ جہاں بیٹھتے ہیں، وہ جہاں پہ فیل سیف کرتے ہیں، جہاں پر گاڑیوں کا رش نہ ہو، جہاں پہ لوگوں کا ہجوم زیادہ، مطلب بلڈنگ سے نکال کے گراؤنڈ میں چلے گئے، یہ کیا یہ کیسی سیفٹی ہے؟ سیفٹی ہم نے آج تک سنا گراؤنڈ سے بلڈنگ میں جاتے لوگوں کو دیکھا ہے، بلڈنگ سے تو گراؤنڈ میں جاتے نہیں دیکھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی ایم ناٹ دا اسپوکس پرسن آف الیکشن کمیشن، بٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ بلڈنگ سے اگر چیز کسی اوپن گراؤنڈ میں جاتی ہے تو دس مینز یہ تو مور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، لیکن اگر یہ گراؤنڈ میں ہو یا بلڈنگ میں ہو، دا بگ تھنگ از کہ وہاں پر الیکشن ایجنٹ آخری وقت تک جو شہرناز بی بی کا تھا وہ یوسف ایوب خان صاحب تھے، وہ اندر موجود تھے گنتی میں، اور بابر نواز کے جو انکل ہیں گور نواز خان وہ اندر موجود تھے، وہ گنتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اف اٹ از سو تو پھر آپ وہاں پر گنتی پہ اس وقت آپ نے کیوں مانا؟ آپ وہاں پر تو اندر مان لیتے ہیں کہ گنتی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کل 437 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا تھا، 437 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا تھا، اور وہاں پر عمر ایوب خان اپنی جو فتح ہے اس کا جشن شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو پتہ لیٹ می آسک ہم، ایک سیکنڈ اختیار، ایک سیکنڈ رکیے گا، ایک سیکنڈ رکیے گا، پہلے جو ہے وہ شروع کر دیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مالک صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 جس نہیں اختیار، مجھے ایک بات بتائیے، مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 45 اس وقت دونوں کے پاس ہیں وہ اس میں اور فارم 47 میں فرق کوئی نہیں، اور وہ انہوں نے اوریجنلی سائن کیے ہوئے، تو پھر اس میں کہاں پہ تضاد آ گیا؟ نہیں ٹھیک ہے، چلیں آپ دونوں کی اسی غلط بیانی سے مجھے خیال آیا لاسٹ ٹائم میرے پروگرام میں ہی آپ دونوں کی بحث ہو گئی تھی، یہ ساری میں اس پہ تھوڑا سا کوئکلی اختیار کوئکلی تھوڑا ٹائم ہے۔ سب سے پہلے بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کبھی ہار مانتی نہیں ہے۔ انہوں نے جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا یہ کہتے تھے ہلکے کھول دیں، یہ ہوا وہ ہوا، ہم نے 4 ہلکے ان کو کھول کے دیے تھے، وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے۔ 2024 کے الیکشن میں بھی یہ کہتے ہیں الیکشن کے جو ہے فیک ہے، یہ جیت جائیں تو ٹھیک ہے، یہ ہار جائیں وہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے اختیار صاحب، خدا کا واسطہ ہے یار ذرا آپ کو بیچ میں لچ مارنے کی بڑی ضرورت ہے، تو آرام سے بیٹھے نا، سنیں نا، میں تو آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں نا، میں آپ کو کریکٹ تو کروں گا۔ غلط کیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ایک اور سبجیکٹ بھی ڈسکس کرنا ہے، ویری کوئکلی 10 سیکنڈ میں اس کو ختم کریں۔ 2021 میں جب آپ کی حکومت وفاق میں بھی تھی اور صوبے میں بھی تھی، میں نے آپ کو شکست دی تھی، آپ کے جو وزیر دفاع تھے اس کو بھی شکست دی تھی، اس کے باوجود اس بار آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، اس بار میری یہ پوزیشن ہے کہ میں نے آپ کو ہری پور میں شکست دے دی ہے، اس بار میری یہ پوزیشن ہے میں نے پورے پاکستان میں آپ کو شکست دی ہے۔ چلیں یہ تو اب بات اب جائے گی الیکشن کمیشن میں، وہاں پریڈکشن چلیں گی، وہ پھر اب اگلے 2-3 وہ تو اختیار بھائی اب اگلے 2 سال 3